کیا اب بھی ہم پر عذاب الہی نازل نہ ہوتا؟ اور یہ جان لیجئے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو سب سے پہلے نیکوکار لوگ جو صرف اپنی ذات تک محدود ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے پکڑ میں آتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم عبادت گزار، متقی، پرہیزگار خاموش ہوتے ہیں اور سب سے پہلے ان کی پکڑ ہوتی ہے۔ اب میں کچھ ظلم بتانے لگا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا اس کے بعد بھی اگر ہمارا رب ہمیں معاف کر دے تو وہ بڑا کریم ہے۔ کیا کسی کو وہ فلسطینی بچہ یاد نہیں کہ جو اپنی بھوک سے نڈال ہو کے مر رہا تھا تو وہ یہ کہنے لگا، مولا مجھے جلد موت دے دے تاکہ جنت میں تیری جا کر میں کھانا تو کھا سکوں۔ کیا کسی کو وہ شامی بچی یاد نہیں کہ جو مر لگی، آخری اس کے سانس تھے تو وہ یہ کہنے لگی کہ جب میں اللہ کے پاس جاؤں گی نا تو سب کچھ جا کر بتا دوں گی۔ کیا کسی کو وہ عراقی بچی یاد نہیں ہے کہ جو اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگ رہی تھی اور کیمرہ مین اس کی تصویر لے رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ انکل میری ویڈیو نہ بناؤ کیونکہ میں بے حجاب ہوں۔ کیا کسی کو وہ یاد نہیں کہ جب مسلمانوں کے ملک پر کفار نے حملہ کیا اور مسجد کے اندر سپیکر چلا کر بچی کا ریپ کیا گیا، پورا علاقہ سنتا رہا؟ کیا کسی کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ کشمیر کی ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے؟ کیا دنیا بھول گئی کہ برما کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ اور میں آج آپ کو بتا دوں کہ یہ اللہ کرم کر دے کہ ہمیں معاف کر دے، وہ بڑا کریم ہے۔ اس پوری دنیا کے حکمرانوں کے جتنے ظلم ہیں، مسلمانوں کی جو خاموشیاں ہیں، یہود و نصاروں کو جو اپنا دوست بنانا ہے، اللہ اکبر، اس پہ معافی نہیں بنتی، مگر وہ معاف کر دے تو بڑا کریم ہے۔ اور میری بات سن لیجئے گا، جو میں ابھی بات بتانے لگا ہوں، ہندو کیا کرتا تھا کہ جب مسلمانوں کو اشتعال دلانا ہوتا تھا تو ان کی مسجد میں خنزیر پہ پھینک دیا کرتا تھا۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ قادیانی کعبۃ اللہ الحرام کے سامنے کھڑے ہو کر مرزا محمود جو ان کا دوسرا خلیفہ ہے اس کا لکھا ہوا کلام پڑھ رہے ہیں، اور یہ اپنے تمام انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پیجز پہ لگایا، مسلمانوں کے منہ پر تماچا مارا، مسلمانوں کو گالی دی، ان کو یہ دوسرے گویا بتایا کہ کیا کر سکتے ہو کر لو، تم لوگ بغیرت ہو چکے ہو، ہم تمہارے کعبہ میں کھڑے ہو کر جہاں تم کہتے ہو کافر داخل نہیں ہو سکتے، ہم وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، مرزے کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ ارے پھر کعبے نے بند ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا؟ مسلمان کیا کرتے تھے کہ جب کوئی خنزیر وہاں پر پھینکتا تھا نا، پھر اس کے بعد مسجد کو دھوتے تھے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، کیا یہ مسلمانوں کے لیے شرم اور حیا کی بات نہیں ہے کہ قادیانی کعبۃ اللہ الحرام میں داخل ہو گئے، پاک جگہ پر انہوں نے اپنے غلیظ قدم رکھ دیے؟ کیا یہ ہمارے لیے مرنے کا، ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ یہ روضہ رسول کے سامنے جا کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہوں گے اور گویا بتاتے ہوں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری پوری امت بے غیرت ہو چکی ہے، تمہارے حکمران بے غیرت ہو چکے ہیں، ہم آپ کے دشمن، آپ کی ختم نبوت کے منکر آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کہ یہ اپنے غلیظ قدم مسجد نبوی میں رکھتے ہوں گے تو حضور کے دل پر کیا بیتتی ہوگی؟ ہمارے مولوی، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے مبلغین جو تبلیغ کر رہے ہیں مگر خاموش ہیں حق بولنے میں، کیا ان کی تبلیغ کا فائدہ؟ یہ حق کسی نہیں بولتے کہ اگر بولیں گے تو یورپ کے ویزے ان کے نہیں لگیں گے، امریکہ کے ویزے نہیں لگیں گے، ہر ایک دن مرنا ہے۔ اسی کرونا وائرس سے مر گئے اور جو لاش ہے وہ پگھل جاتی ہے۔ میں بہت ڈر رہا ہوں کہ اس عذاب میں کون کون آئے گا، اللہ معاف فرمائے۔ پوری دنیا ظالم ہو چکی ہے، ظلم پر کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، بس وہ اپنے کرم سے معاف کر دے تو اس کی کیا ہی بات ہے۔